السلام علیکم۔ تحریم وائس کے معزز خواتین و حضرات، اللہ کریم آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے۔ آج ایک نیا ٹاپک لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، تو چلیے بڑھتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ کیا آپ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ سے خروج کا پختہ عزم کیا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ وہ مکہ ہی میں رہیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے لوگوں کی امانتیں ان تک پہنچا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین سمجھ کر لوگ اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے پاس رکھا کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئے اور ان کے ساتھ مل کر گھر کی پچھلی کھڑکی سے نکل کر غار سور کی راہ پر گامزن ہو گئے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ دن کے وقت جو لوگ ان کے بارے میں کہیں ان کو سن کر رات کے وقت یہ اطلاع ان تک پہنچا دیں۔ ایسے ہی سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام سیدنا عامر بن فہیر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ دن کے وقت وہ بکریاں چراتے رہیں اور شام کے وقت ان کے پاس لے کر آیا کریں تاکہ ان کا دودھ پی سکیں۔ چنانچہ ان کے پاس سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ خبر لے کر آئے اور اسماء رضی اللہ عنہا کھانا لے کر آیا کرتی تو سیدنا عامر بن فہیر رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے پیچھے بکریاں لے کر آیا کرتے اور ان کے قدموں کے نشانات مٹا دیتے۔ ناظرین، آپ کو اس ویڈیو میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ 3 دن تک مقیم رہے۔ مشرکین مکہ ان دونوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوب تلاش کرتے رہے۔ یہ بھی نبوت کی ایک دلیل ہے کہ غار کے منہ پر مکڑی نے جالا بنا دیا اور کبوتروں نے گھونسلہ بنا کر اس میں انڈے نکال دیے اور تلاش کرنے والے مشرکین کو کچھ سمجھائی نہ دیا۔ ناظرین، 3 دن گزرنے کے بعد لوگ تلاش کرتے کرتے مایوس ہو گئے تو سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ دونوں اونٹنیاں لے کر آئے۔ ادھر سیدہ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا بھی زیادہ سفر لے کر آئیں، مگر اس میں لٹکانے والا بندھن لگانا بھول گئیں، اور جب انہوں نے اونٹنی کے ساتھ توشہ لٹکانا چاہا تو دیکھا کہ اس میں بندھن ہی نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنا کمر بند کھولا اور اس کو 2 حصوں میں چاک کر کے ایک میں توشہ لٹکا دیا اور دوسرے کو اپنی کمر کے ساتھ باندھ دیا۔ اسی وجہ سے ان کا لقب ذات النطاقین پڑ گیا۔ ویڈیو کے آخر میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ جس وقت غار میں تھے اور مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کر رہے تھے، اس وقت سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کے قدموں کی آواز سنی اور غمزدہ ہو کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان میں سے کوئی شخص اپنا قدم اٹھا کر ہمیں دیکھ سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ تو سورۃ توبہ کی آیت مبارکہ اس زمن میں نازل ہوئی۔ اگر تم نے اس پیغمبر کی مدد نہیں کی تو یقیناً اللہ تعالیٰ خود اس کی مدد کر چکا ہے جب اسے ان کافروں نے نکال دیا تھا جب وہ صرف 2 کا دوسرا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، غم نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ تو کمنٹ کر کے سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔ اللہ آپ سب کا حافظ و نگہبان ہو۔